علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني، وابدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع۔ اللهم لعن يزيد خامسا، واللعن عبيد الله بن زاد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زاد وعلى مروان إلى يوم القيامة۔ أما بعد، فقد قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادة، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته۔ صلوات پڑھتے ہیں بجلد محمد حضرات مومنین، قد آج کی یہ افتتاحی تقریر ہمیں محترم جناب مسعود چچا کا حکم تھا، آپ کے روبرو حاضر ہو گیا ہوں، صرف حضوری پیش کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے آپ کے درمیان، اور شرف ہے یہ میرے لیے کہ میں جشن پر مسرت یوم الرسول صلوات اللہ وسلام علیہ وسلم علی محمد ایک ایسی صلوات پڑھ دیں جو واقعا محمد وآل محمد پر۔ چونکہ میں سب سے پہلے اس چیز کو آپ کے درمیان مطرح کروں، بات صلوات سے شروع کر کے تمہیداً میں آپ کی خدمت میں ایک دو جملے عرض کروں۔ دیکھیں، ہم اور آپ یا ساری کائنات یا عالم اسلام اگر صلوات بھیجتی ہے محمد وآل محمد پر، تو قرآن کی آیت ہے ان اللہ، پڑھیں، یہ بقول مرزا محمد اطہر صاحب کے سکہ راج الوقف طریقے سے یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں۔ ایک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسری آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ صلی علی محمد۔ ہمارے گھر کا بچہ جیسی تطہیرہ کا نام آتا ہے ویسے صلوات پڑھ دیتا ہے، صلی علی محمد وآل محمد۔ بالکل اسی طریقے سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بالکل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو کیا کرو؟ یصلون علی النبی، کس پر صلوات پڑھو؟ نبی پر، محمد پر نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بات تمہیداً عرض کر رہا ہوں، کس پر؟ نبی پر، محمد پر نہیں، رسول پر نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر پر نہیں، کس پر؟ نبی پر۔
یہ بتائیے عالم اسلام جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، 40 سال کے بعد نبی بنا، مجھے عالم اسلام اس بات کا جواب دے کہ اللہ نے اپنی کتاب محکم میں اس آیت کا نزول کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ کب تسلیم کرتے ہیں؟ 40 سال کے بعد۔ اچھا چلے، میں نے مانا قرآن دوسری آیت میں کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، آگے آگے بولیے گا، کتاب اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ پہلے نور آیا، توجہ کرو، کیا آیا؟ نور آیا، اس کے بعد کتاب آئی نا، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ نے پہلے اپنے اس نور کو بھیج کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نور کو بھیج کر کے عرب والوں کے درمیان، عرب جاہل سماج کے درمیان، بدوؤں کے درمیان نبی جیسے محمد بن عبداللہ جیسے نبی کو بھیج کر کے پہلے ان کے امین ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ سپوز کے لیے مجھے آپ ڈاکیا بنا لیجئے، ڈاکیا بنا لیجئے، آپ مجھے یہاں سے الہ آباد بھیج دیجئے۔ اب جو آپ مجھے میسج دیں گے تو میسنجر کی حیثیت سے میں جاؤں گا، مگر اس وقت لیٹر تو تھا نہیں، توجہ، لیٹر تو تھا نہیں، کچھ پرچہ چھپا نہیں تھا یوم رسول کا کہ آپ مجھے دیں گے لے کے جائیں گے وہاں آپ کی دعوت، نہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے مجھ سے کہہ دیا، سامنے والے میں اتنی کیپیسٹی، اتنی صلاحیت، اتنا علم، اتنا وقار، اتنی عزت ہونی چاہیے کہ جو جا رہا ہے اس کی بات سامنے والے تسلیم کر لیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قبول کر لیں، اللہ اکبر، تسلیم کر لیں۔ آئے پیغمبر آئے عرب والوں کے درمیان، کا اللہ کا نور آیا ہے اور اس کی کتاب آئی ہے۔ بتائیے، کوئی بتائے پورا عالم اسلام اس چیز کا جواب دے کہ عرب والوں نے یہ کہا کہ آپ امین نہیں ہیں؟ اللہ کہا، سچائی کا تو اتنا بھروسہ تھا، ہجرت کر گئے، کہا رسول ہے امانت ضرور دے گا، واپس ضرور کرے گا، امینیت کی ہے، دلیل ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس پر درود ہو، نبی پر، رسول پر نہیں۔ نبی کب سے نبی ہے؟ اللہ۔ نبی کب سے نبی ہے؟ اب وہ یہاں کا ہے ہی نہیں جناب عالی، وہ تو وہاں کا کن کا نظام ہے۔ کن جب لفظ کن نہیں تھا تمہارا محمد نبی تھا، لفظ کون کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا سردار گرامی، تب سے میرا یہ نبی۔ اچھا، آپ دلیل مانگتے ہیں کہ 40 سال پیغمبر اسلام نے آ کر کے لوگوں کے درمیان تبلیغ کر کے ایک ایک چیز، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر بلند نہ کرو، اس کو اپنے دوست جیسا نہ سمجھو، وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو کہہ دیتا اپنے جیسا سمجھ لے۔ وہ تو کہیں نہیں رہا جناب عالی، وہ تو یہ کہہ رہا تھا پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا، ہاں یاد رکھنا ہے۔ اور حتیٰ یہ بھی قرآن کی آیت ہے جناب عالی کہ صلح کرنا اسی نبی کے ذریعے سے جو یہ فیصلہ کر دے، چون چہرہ کی گنجائش نہ کرنا، چون چہرہ کی گنجائش نہ کرنا۔ تو درود ہو کس پر؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا نہیں کہ ابھی مجھے وقت بہت محدود ملا ہے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، جب تک کوئی نہیں آتا آپ مجھے کو سن لیجئے، باہر سمجھ کے سن لیجئے، صلوات پڑھ محمد والا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فی خطبۃ النہج البلاغہ،
خطبہ نمبر 147 میں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا فبعث اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق، پیغمبر اسلام کو مبعوث کیا گیا اس سرزمین پہ حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ دیکھیں میں کوئی میٹر اور بھی چھڑ سکتا تھا، بہت سارے فضائل کم نہیں الحمدللہ، مگر چونکہ مناسبت یہ رسول السلام سے ہے تو میں انشاءاللہ خارج نہیں ہوں گا اس بحث سے، کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ ساتھ جیسے کلمہ ہمارا پورا ہوتا ہے ویسے ان کے وسیع جانشین کا بھی ذکر آخر میں آ جائے، تاکہ ہمارا بھی دین کامل ہو جائے، کلمہ کامل ہو جائے، ایمان کامل ہو جائے، اس دنیا میں بھی آباد رہیں آپ، اس دنیا میں بھی آباد رہیں۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ مولا متقیان نے پیغمبر اسلام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے۔ اس کے بعد فرمایا لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ۔ مولا متقیان فرما رہے ہیں پیغمبر اسلام کے بھیجنے کا اس دنیا میں سبب، ہدف، مقصد دو ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَ عِبَادَهِ من عبادت الاوثان الى عبادہ۔ پہلے کیا کرے؟ پیغمبر کا فریضہ، پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان جائے، جو لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، جو لوگ غیر خدا کی عبادت کرنے لگے، وہ پیغمبر وہ رسالت جانے کے بعد ان کو بلائے، ان کو ایمان کی دعوت دے، ان بتوں کی عبادت سے نکال کر لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ۔ ان کو بتوں کی عبادت سے نکال کر کے میری عبادت کی طرف لے کر کے آئے، میری عبادت کی طرف لے کر کے آئے۔ دوسرا ہدف وَمِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، شیطان کی اطاعت سے نکال کر میرا رسول میری اطاعت میں میرے بندوں کو لے کر کے آئے۔ سماعت فرمایا آپ نے۔ اب بعض وقت ہمارے اس ناقص عقل میں ایک چیز سما جاتی ہے، جس چیز کا نام ہے سرکار مولا متقیان نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا، اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، ٹھیک ہے؟ فرمایا کیا؟ بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں شامل ہو جاؤ، شیطان کی اطاعت چھوڑ کر میرے خدا کی اطاعت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ دو ہدف، دو ٹارگٹ رکھیے گا۔ سوال اس عقل بعض وقت یہ ہوتا ہے بھائی ایسا ہو دنیا اور دین کو لوگ دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے درمیان، دین اور دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ہم جیسے کم علم افراد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کیا؟ مثلا اللہ کی عبادت کرو، عبادت کرو اللہ کی، اطاعت کرو شیطان کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عبادت کرو اللہ کی، اطاعت کرو شیطان کی۔ جب سہارا لینا ہو ہیلپ لے لو شیطان سے، کام خراب ہو رہا ہو ہاتھ پکڑ لو اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیا یہ اطاعت کلی ہے؟ آیا یہ اطاعت حقیقی ہے؟ آیا یہ اطاعت رسمی ہے؟ نہیں، اطاعت اگر اللہ کی ہے تو پھر ہم شیطان کی طرف نہیں جا سکتے۔ آیت الکرسی میں روز پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اس کا ولی ہے، کس کا ولی؟ جو ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آ گئے، یزیدیت سے نکل کر حسینیت کی طرف آ گیا۔ اس بات کی دلیل ہے حق جیتا ہے، باطل ہارا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے عزیزان گرامی۔ تو لہذا اطاعت خالص ہونی چاہیے، اطاعت میں کوئی مخلوق، کوئی ملاوٹ، کوئی مکسر نہیں ہونا چاہیے کوئی چیز۔ ایک اذان کا تذکرہ کروں میں آپ کے سامنے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جب ان کو معراج پہ بلایا تو حکم دیا سارے نبیوں کو
سب لوگ آ جاؤ، سب باندھ دو، میرا فخر انبیاء رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب اس کی پیچھے نماز آ گئے، صفے بن گئے۔ مریم کا بیٹا جناب عیسیٰ اٹھا، اٹھنے کے بعد نے کہا اذان میں 4 مرتبہ کیا کہا؟ بولیے اللہ ہو، ثواب ہی ہے اللہ اکبر کہنا۔ 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پیغمبر کی طرف جناب عیسیٰ دیکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ علی کو کہاں چھوڑ دیا گیا؟ اللہ اکبر، کہاں چھوڑ کے آگے؟ یہ ہے اذان۔ اس کا مطلب ایک نبی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اذان کا وارث کون ہے، روح اذان کون ہے، روح نماز کون ہے، جانتے ہیں حقیقت شک۔ پیغمبر اسلام نے اپنے دعا میں ارشاد فرمایا تھا اللہم ارنی الاشیاء کما ما ہیا، پروردگار تو اپنی مخلوقات کو، اپنی اشیاء کو، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مجھے ایسے دکھا جیسے کہ انہیں خلق کیا ہے۔ یہ دعا ہے پیغمبر اسلام کی۔ صلوات کا سہارا دے تو میں اپنی بات کو تو عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان اطاعت کرے تو اطاعت خالص کرے، اطاعت مطلق کرے۔ کیوں؟ اس لیے جب اطاعت مطلق نہیں ہوگی تو اللہ اپنی بارگاہ میں مکسر مال کو قبول نہیں کرتا، مکسر مال کو قبول نہیں کرتا۔ آج کی عدالت یہ ہے 2 کلو سیب لے رہے ہیں آپ، اس نے ایک خراب سیب آپ کے سیب میں ڈال دیا، نہ فوراً الگ کرو اسے۔ کیوں؟ پیسہ دے رہا ہوں، حرام کو تھوڑی لے رہا ہوں، پیسہ دے رہا ہوں۔ عدالت ہے، آپ کی اپنی عدالت یہ ہے کہ 2 کلو سیب جو لے رہے ہیں اس میں 1 کلو 1 سیب بھی خراب نہ آئے۔ بتائیے، ہماری اپنی عدالت یہ ہے کہ ہم یہ خراب سے قبول نہیں کرتے۔ اللہ اپنے خراب بندوں کے اعمال کو کس طریقے سے اپنے میزان پر رکھے گا سمجھ میں نہیں آتا۔ باہر عزیزان گرامی، اطاعت خالص، اطاعت مطلق ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، جب انسان اطاعت کی منزل میں آ جاتا ہے یا نہ بھی آئے، مگر مجھے قرآن میں سورہ حدید میں انسان کی اللہ نے 5 صفات سے آشنائی کی ہے۔ پہلی صفت اللہ نے سورہ حدید میں آیت نمبر 20 میں خدا بند عالم اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا انما الحیات الدنیا لعب لہو زینت تفاخر بینکم وتکاثر اموال والاولاد۔ اللہ نے انسان کی یہ 5 صورتیں بیان کی ہے نا، ان 5 صورت سے انسان خارج نہیں ہے۔ وہی وہ خدا ہے، وہ میرے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی صفت اللہ نے جو حضرت انسان کی بیان کی، توجہ چاہ رہا ہوں، میرے پاس بہت کم چند لمحے میرے ساتھ ہو جائیں۔ اب 5 صورتیں بیان۔ پہلی چیز، پہلے اللہ نے کہا کہ انسان کو اللہ نے جو دنیا میں مخلوق کیا اس کی 5 صفت۔ پہلی صفت لاعبن، کھیل ہے۔ دوسری لہون، دھن ہے۔ جس لائن میں رہتا کھیل میں لگا تو کھیلی میں، پڑھنے میں لگا ہے تو پڑھنے میں، گھومنے میں لگا ہے تو گھومنے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز فرمایا زینت،
आराइश में लगा रहता है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये सूट चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, सूट चाहिए, मैं फला जगह फला ऑफिस में जॉब करूंगा अपनी आराइश के लिए। तवज्जो चाह रहा हूं, यानी इंसान जवानी की मंजिल में जब कदम रखता है तो उसे आराइश कहते हैं, आराइश में लगा रहता है, ये करना वो करना रहता है। उसके बाद जवानी के बाद जो चौथा और पांचवा मरहला खुदावंद आलम ने अपनी किताब में सूरह हदीद में आयत नंबर 20 में इरशाद फरमाया, वो ये है कि जब इंसान इस मंजिल तक आ जाता है उसके बाद दो मंजिलें और आती हैं। एक मंजिल ये है तफाखुरो व तफाखुरो बैनकुम, एक दूसरे को देख के फख्र करना, एक दूसरे को देख के फख्र करना, एक दूसरे के माल को देख के फख्र करना। उसके बाद जब माल इकट्ठा हो जाए, माल इकट्ठा होने के बाद उसको इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि अब और ज्यादा इफ्तिखार हासिल कर सके, उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये एक ऐसा चेहरा है मौत जो किसी इंसान को इससे इनकार नहीं है। ये 5 मंजिल बताने के बाद यानी कुल खुलासा अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि हजरत इंसान वो है जो नस्ल और माल को देख करके फख्र करता है, उसे इंसान कहते हैं। और जो शख्स जो ज़ाते अपनी अल्लाह अपनी औलाद को खुदा की बारगाह में कुर्बान कर दे, उसे मोहम्मद और आले मोहम्मद कहते हैं। क्यों? इसलिए हमने पूरी जिंदगी, बहुत कम ऐसा मौका होता है कि हम अल्लाह को अपने अंदर शामिल करते हैं, मगर अजीब फिक्रा है कुरान का, अजीब आयत है कुरान की। पैगंबर इस्लाम से अल्लाह इरशाद कर रहा है, कह रहा है कुल ए रसूल कह दो, कुल इन्ना सलाती व महयाई, कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल तुम कह दो मेरी नमाजें अल्लाह के लिए है, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए है, मेरी मौत अल्लाह के लिए है। तवज्जो चाह रहा हूँ, जो रसूल ये कहे मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, मेरी हयात अल्लाह के लिए है, मेरी मौत अल्लाह के लिए है, गोया रसूल ये बताना चाहते हैं कि मेरा बैठना भी अल्लाह के लिए, मेरा बिठालना भी अल्लाह के लिए, मेरा सोना भी अल्लाह के लिए, मेरा सुलाना भी अल्लाह के लिए, मेरा बैठना भी अल्लाह के लिए, मेरा उठाना भी अल्लाह के लिए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्यों न हो ये, क्यों न हो अल्लाह के लिए। इसलिए कुरान ने दूसरी जगह आकर के कह रहा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये ऐसी मंजिल है अख्तियार पैगंबर की कि अगर पैगंबर से पहले मुझे किसी नबी के लिए ऐसा अख्तियार नहीं मिला जिसके सामने, जिसके लिए इस्मत कुल्ली साबित हो, इस्मत कुबरा साबित हो, उसी के लिए ऐसी आयत अख्तियारी हालत जो बयान कर रहा है अल्लाह, वो यही कह रहा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। उसके आगे की हदीस सुनिए, वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। खुदा से डरो, तक़वा अख्तियार करो। जान लो कि तुमने अगर तक़वा अख्तियार नहीं किया, पैगंबर ने अगर तुम्हें कहीं भी कोई चीज दी, घर से दी हो, घर से बाहर दी हो, मिंबर से दी हो, मिंबर के नीचे से दी हो, मस्जिद से दी हो, मस्जिद के बाहर से दिया हो, सफर में दिया हो या हजर में दिया हो, जहां भी रसूल तुम्हें कोई चीज दे उसे ले लो। अगर नहीं लोगे तो क्या होगा? कहा इन्नल्लाह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह तुम पर सख्त अजाब नाजिल करेगा। जिसने न देखा हो गदीर का मैदान खोल ले, गदीर की तारीख खोल ले। अली मौला बनने के बाद जिसने इनकार किया, ऐसा पत्थर गिरा, ऐसा अजाब नाजिल हुआ, उसके बाद कभी जिंदा न रहा। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदावंद आलम से दुआ गो है, खुदावंद आलम हमारे इस कलील सी महफिल पुरमसरत को कबूल फरमाए। जितने भी यहाँ हज़रात तशरीफ रखे हैं, सबके दिली मुरादें खुदावंद आलम पूरी करे, इनके रिज़्क़ में इजाफा हो, इनके परवरदिगार आलम ऐसे अमाल बना दे जैसा हमारा वक्त का इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला शरीफ चाहता है, ताकि कल के दिन जब मेरा इमाम ज़हूर करे तो ये कहे कि ये मेरे चाहने वाले हैं, ये मेरे दादा के चाहने वाले हैं, या ले मोहम्मद के चाहने वाले हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما